اس کا آغاز شام سے ہوتا ہے، جہاں خلیل خلیفہ کی جانب سے خط لاتا ہے جس میں صلاح الدین کو زینگی خاندان سے نہ ہونے اور ملک موجود کے بیٹوں کے اعتراض پر اعزازی لباس دینے سے انکار کیا گیا ہوتا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ انہیں اب اپنا راستہ خود بنانا ہوگا۔ قاضی فاضل کہتے ہیں کہ صلیبیوں کے اتحادیوں سے پالا پڑنے پر امت کو ان کی قدر ہو گئی ہے، اب اگر خلیفہ انہیں چادر نہ بھی دے تو فرق نہیں پڑتا۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ وہ حق کی راہ پر چلتے رہیں گے، ان کی منزل بیت الحسن ہے جہاں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے لیے آنسو بہائے۔ سب کے جانے کے بعد سلطان کارادگن کو روک لیتے ہیں اور اسے خود جا کے جاسوسی کی ذمہ داری سونپتے ہیں۔ وہ آمادہ نہیں ہوتا تو سلطان کہتے ہیں کہ بیت الحسن جانے کی خبر جلد وہاں پھیل جائے گی، انہیں وہاں ہر حرکت پر نظر رکھنی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ یہ سن کر کارادگن خوش ہو جاتا ہے۔ اگلے منظر میں بیلڈون تخت پر نظر جمائے گمسم کھڑا ہوتا ہے۔ جیتھلیون اور ولیم سے کہتا ہے کہ بیلن اور اس نے مل کر خود پر لگے داغ کو ہٹانے کی اچھی کوشش کی۔ اسی لمحے سبیلا اور لارڈ گائے آتے ہیں۔ سبیلا خوشی سے بورڈون کی طرف بڑھتی ہے اور اس کا بگڑا چہرہ دیکھ کر چلاتی ہے کہ فوراً حکیموں کو بلوایا جائے۔ ماریا ولیم سے اغوا کاروں کا پوچھتی ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ بدقسمتی سے سب مارے گئے۔ لارڈ گائے بورڈون سے کہتا ہے کہ اسے واپس دیکھ کر خوشی ہوئی۔ جیٹلیون کہتا ہے کہ بچے کی حالت خوفزدہ کرنے والی ہے، جس پر سبیلا بھڑک اٹھتی ہے کہ وہ کوئی بچہ نہیں، اس کا بادشاہ ہے۔ آخرکار بورڈون بولتا ہے کہ وہ کچھ دیر آرام کرے گا، تب تک سب لوگوں کو جمع کیا جائے، اسے کچھ کہنا ہے۔ ایبلن میں مارکس بیلن سے کہتا ہے کہ بورڈون میں کچھ عجیب سا بدلاؤ آیا ہے۔ بیلن کہتا ہے کہ اس عمر میں اتنی مشکلات سے گزرنے کے بعد یہ سب فطری ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی اس کے لیے خط لاتا ہے جس میں بورڈون نے بیلن کو خود بلایا ہوتا ہے۔ اس میں طبیب والونگ کے معائنے کے بعد ماریا کو بتاتا ہے کہ جزام اسے مزید تھکائے گا اور اس کے نشانات اور واضح ہوں گے۔ وہ پوچھتی ہے کہ کیا یہ بیماری اس کے دماغ پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے، جس پر طبیب نامی جواب دیتا ہے۔ ماریا کے پوچھنے کے بورڈون بتاتا ہے کہ اس نے جارج کے کہنے پر اپنی بیماری کو ڈھال بنایا اور ان خاردار جھاڑیوں کو عبور کیا جسے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ماریا کے جانے کے بعد وہ شخص نمودار ہوتا ہے تو بورڈون اس سے کہتا ہے کہ وہ سب کے سامنے آئے ورنہ بورڈون پر کوئی یقین نہیں کرے گا اور وہ صلاح الدین کو شکست نہیں دے پائے گا، جس پر جارج کہتا ہے کہ اس مسئلے کا حل بھی وہ مل کر ڈھونڈیں گے۔ باہر لارڈ گائے سبیلا سے کہتا ہے کہ بورڈون پاگل ہو گیا ہے۔ جیتلیون بھی سے اتفاق کرتا ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے کہ اس کی تاج پوشی کی تقریب جلد از جلد ہونی چاہیے، جس پر ولیمز کہتا ہے کہ حقیقی بادشاہ کے زندہ ہونے تک یہ ممکن نہیں۔ لارڈ گائے کہتا ہے کہ اگر صلاح الدین اپنی فوجیں قدس لے آئیں تو وہ بچہ انہیں کیسے بچائے گا۔ اسی لمحے ماریا آتی ہے اور کہتی ہے کہ بورڈون ہی بچائے گا کیونکہ وہ جن خاردار جھاڑیوں سے گزرا ہے ان سے گزرنے کی کسی میں ہمت نہیں۔ اسی لمحے کمانڈر شام سے جاسوسوں کی طرف سے خبر لاتا ہے کہ صلاح الدین نے بیت الحسن کا محاصرہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ لارڈ گائے کہتا ہے کہ تخت پر بیٹھنے کے بعد صلاح الدین اپنا قریب ترین صلیبی قلعہ چھیننا چاہتے ہیں۔ شام میں فاطمہ خاتون صلاح الدین سے کہتی ہیں کہ نیلا نے ان کا نمک کھایا ہے، وہ ان کے خلاف کیسے کھڑی ہو سکتی ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ اسے اپنا قلعہ کھونے کا ڈر ہے، جبکہ شمسہ کہتی ہیں کہ اگر سلطان اس جنگ کے بعد اس کی موت کی خبر لاتے تو وہ خوش ہوتی۔ اسی لمحے وہ کھانستے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ سلطان کے پوچھنے پر فاطمہ خاتون بتاتی ہیں کہ یہ نیک شگون ہے۔ وہ کھانستے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سلطان کے پوچھنے پر فاطمہ خاتون بتاتی ہیں کہ اس میں بورڈون سب سے کہتا ہے کہ اس کے خلاف کی جانے والی سازش کا وہ جلد بدلہ لے گا، لیکن یہ وقت صلاح الدین کے خلاف متحد ہونے کا ہے اور ولیمز اور بالون پر لگائے گئے الزامات مسترد کر دیتا ہے۔ بالون لطیف کے اصل قاتلوں کا پوچھتا ہے تو اسے چپ کراتے ہوئے بیت الحسن قلعے کی حفاظت کی ذمہ داری سونپتا ہے۔ جاتلیون ان سے اس کے ذاتی معاملات کو ایک طرف رکھ کر خود سے بیت الحسن قلعے کے لیے فوج بھیجنے کا کہتا ہے اور لارڈ گائے کو بھی اپنے فوج تیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے کہ فوج بار بار کی شکست کی وجہ سے بکھر چکی ہے، اسے یکجا کرنا مشکل ہوگا۔ بالون اسے تنبیہ کرے بحث نہیں۔ کمانڈر کہتا ہے کہ فوج اب مارلے کے حکم پر شاید یکجا ہو جاتی لیکن ایک بیمار بچے کے لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ نہ ان کے پاس پیسہ ہے نہ حوصلہ۔ بالون چلاتے ہوئے محافظوں کو کمانڈر کو قید میں ڈالنے
ڈالنے کا حکم دیتا ہے لیکن وہ بھی اپنی تلواریں گرا دیتے ہیں۔ اس کی بے بسی پر لارڈ گائے خوش اور باقی سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ لارڈ گائے اپنے کمانڈر کو فوج کے لیے چندہ اکٹھا کروانے کا کہتا ہے۔ سبیلا اور ماریا وارڈن کو سہارا دے کر کمرے کی طرف لے جانے لگتی ہیں تو لارڈ گائے سبیلا کو ایک طرف لے جا کر کہتا ہے کہ اس لاچار بچے کو تخت چھوڑنے پر راضی کریں۔ سبیلا کہتی ہے بولڈون کو اس حال تک پہنچانے والا وہ خود ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ اس کا فوج میں اصل اور رسوخ ہے۔ یہ راز فاش ہونے پر وہ قید میں گیا تو بغاوت ہوگی اور اس کا بھائی تخت و جان سے جائے گا۔ ایک جنگل میں بالون مارکوس سے کہتا ہے کہ صلاح الدین نے جاتلیون کو اس کے حوالے کیا اور اب اسے انہی کے خلاف بیت الحزن کی حفاظت کرنی ہے۔ مارکوس کہتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کے لیے کریں گے۔ شام میں صلاح الدین منصوبہ ترتیب دے رہے ہوتے ہیں کہ کاراکوش بتاتا ہے اس کے پاس دیو منجنیق ہے لیکن دیواریں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ انہیں توڑ نہیں سکتی۔ سلطان فیصلہ کرتے ہیں کہ دیواروں کو سرنگیں کھود کر گرایا جائے گا اور کہتے ہیں کہ قلعے کا کمانڈر مانے گا تو نہیں لیکن وہ ایک بار ضرور حملے سے پہلے امن کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ ادھر حسن گلے میں بالون کمانڈر کے ساتھ دفاعی کا منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے کہ ایک سپاہی خبر لاتا ہے صلاح الدین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعے کے قریب پڑاؤ ڈالا ہے۔ تو اس میں لارڈ گائے کہتا ہے کہ صلاح الدین دن بدن قدس کی طرف بڑھ رہے ہیں، انہیں روکنے کے لیے ایک دفاعی دستہ ترتیب دینے کا حکم دیتا ہے اور جاتلیون سے کہتا ہے کہ سبیلا سے دور رہ کر پیٹروس سے رابطہ کرے اور ماریا کو کفارے کے طور پر بازنطینی حمایت کا مطالبہ کرتا ہے۔ پھر سبیلا سے کہتا ہے کہ اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ قدس کے لیے کافی ہے۔